السلام علیکم جی. آج جو ہماری کہانی ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں کسی بھی فرد کو عزت دار سمجھنے یا نہ سمجھنے کے لیے جو معیارات جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں وہ درست ہیں یا ہمیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گا آج دو کہانیاں. ایک کہانی وہ جو ہم دانا لوگوں کی سنتے آ رہے ہیں, بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں, ان میں سے ایک کہانی جو دانا لوگوں کی کہانی ہے, اور ایک کہانی وہ جو کہ ہمارے اپنے معاشرے کی آج کی ہے, جس کو ہم سن سکتے ہیں, جس کے کرداروں سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کہانیاں مل کر اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کریں گی جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو پہلے آتے ہیں اس کہانی کی طرف جو دانا لوگ ہمیں سناتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ایک بہت پڑھے لکھے, بہت ہی عالم قسم کے, بڑے ہی اچھے صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ ایک لمبے سفر پہ نکلے, اور سفر جب ان کا کمپلیٹ ہوا تو سفر کی وجہ سے بہت بدترین حالات میں وہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے. اور اس گاؤں میں داخل جب ہوئے تو سفر کی تھکاوٹ, پیاس کی شدت اور ایک لمبی جرنی کی وجہ سے ان کو جو ہے اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی, وہ اس قدر کمزور فیل کر رہے تھے کہ ان کو لگا کہ اگر انہوں نے پہلے ہی گھر سے کھانا نہ مانگا تو وہ گر جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے, اور یہ ایک بہت بری بات ہوگی. تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے گھر کا دروازہ نوک کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, اور مجھے اگر آپ کھانا کھلا دیں تو میں کسی بھی سرائے میں جا کر اس علاقے کے اشرفیوں سے اپنے علاقے کے اشرفیاں چینج کر کے کل آپ تک آپ کے پیسے پہنچا دوں گا. تو جو مالک مکان تھا جس کا گھر نوک کیا گیا تھا, اس نے اس مسافر کی شکل دیکھی کہ بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, تھکاوٹ سے برا حال ہے, کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, جوتے بھی بہت مخدوش حالت میں ہیں. تو اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ فضول آدمی ہے, یہ ویسے ہی مجھے کہہ رہا ہے کھانا مفت میں کھائے گا اور کل اس نے پیسے واپس کرنے مجھے نہیں آنا. تو اس نے ان کو دھکا مار کے باہر نکال دیا. ان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں بے ہوش ہوں, مر جاؤں, جو مرضی ہو, مجھے کسی سرائے میں پہنچ کر اپنی اشرفیوں کو چینج کر کے وہیں پہ کھانا ملے گا اور شاید کہیں سے کھانا نہیں ملے گا. تو وہ فوراً سے کسی سرائے میں گئے, وہاں پہ خیر جا کے انہوں نے اپنی اشرفیاں چینج کروائیں, کھانا کھایا, وہ سو گئے. اگلے دن صبح انہوں نے جو بہترین لباس تھا ان کے پاس, زرق برق قسم کی خلت تھی ان کے پاس, وہ پہنی, سر پہ ایک اچھا سا انہوں نے ایک تاج سا رکھا, اور وہ پہن کر اسی مالک مکان کے گھر دوبارہ چلے گئے جس نے کل ان کو کھانا نہیں دیا تھا. تو اس نے جا کے دروازہ نوک کیا, خوشبو سے معطر اس نے دروازہ کھولا. جب اس نے دیکھا کہ باہر ایک بندہ کھڑا ہے, بہترین مصفہ ملبوس, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے, اور کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں اس کے پاس سے. تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے کھانا چاہیے, میں کھانے کے لیے حاضر ہوں, اگر آپ مجھے کھانا کھلا دیں تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں گا. اس نے کہا جی بالکل میں آپ کو کھانا کھلانا چاہوں گا, اندر آئیں. تو وہ اندر ان کو لے گیا, اس کو لگا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور بعد میں مجھے کسی نام الکرام سے نوازے گا. اس نے ان کے سامنے اپنے ملازموں کو کہا کہ بہترین سے بہترین کھانے اس مسافر کے سامنے چن دیے جائیں. تو اس نے اس نے دیکھنا شروع کیا کہ ملازم جو ہے وہ بہترین سے بہترین کھانے چن رہے ہیں. اس نے انتظار کیا کہ یہ کب ختم کرتے ہیں تو پھر میں اپنی بات کروں گا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ تمام کے تمام کھانے رکھ دیے گئے ہیں, وہ اٹھا, اس نے اپنی خلت اتاری, اس کو طے کیا, وہ لباس اتارا جو اس نے بہت اچھا پہنا ہوتا, اس کو طے کیا اور کھانوں کے بالکل سامنے رکھ دیا. اور اس نے مالک مکان سے کہا جی اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں, کھانا آپ نے میرے لیے نہیں منگوایا, کھانا آپ نے اس لباس کے لیے منگوایا, اسی کو کھلا دیجئے. میں وہی ہوں جس کو کل آپ نے دھکے مار کے نکالا تھا, کیونکہ میرے کپڑے گندے تھے اور آج میرا لباس اچھا ہے, اس وجہ سے آپ مجھے عزت دے رہے ہیں اور آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کھانا مجھے نہ کھلائیں, اس لباس کو کھلائیں. وہ آدمی ظاہر ہے بہت شرمندہ ہوا. تو جو عزت کا سٹینڈرڈ تھا, کسی انسان کو عزت سے بلانا, اچھے طریقے سے اس سے بات چیت کرنا, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا, یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے کسی بھی طریقے کا سٹینڈرڈ اس طریقے کا فالٹی سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہونے چاہیے کیونکہ بہت بڑا ٹائٹل لے کے آئے. اب آتے ہیں ہم دوسری کہانی کی طرف. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے اپنے ہی صوبے میں آج سے 2 سال پہلے ہمارے جو ایک محکمہ ہے, اس کے 2 بڑوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. ایگزیکٹلی پولیس کا محکمہ ہے, پولیس کے محکموں کے 2 بڑے آفیسرز کی آپس میں ہوگی لڑائی. اور وہ لڑائی کی کہانی جو ہے وہ انفارچونیٹلی BBC اردو کے اوپر رپورٹ ہوئی, اور BBC اردو کی رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جب لڑائی ایک خاص حد سے بڑھ گئی, یہ پولیس کے 2 ٹاپ کے آفیشلز ہیں, صوبے کے ٹاپ کے 2 آفیشلز تھے وہ لوگ, نام نہیں مجھے یاد ان کے اس وقت. ان کی جب لڑائی ایک خاص لیول تک پہنچی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم مجھ سے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے, میں کوئی سپاہی نہیں ہوں, میں کوئی سپاہی نہیں ہوں. کہیں نہ کہیں اس جملے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی فرد سپاہی ہو, سپاہی بن کر اپنے آپ کو تفویض کیے گئے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے بدتمیزی کی جا سکتی ہے, اس سے بغیر وجہ کی بھی بدتمیزی کی جا سکتی ہے, اس کو برے ناموں سے پکارا جا سکتا ہے. تو یہ پولیس کا ایک ٹاپ آفیشل دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسے بات مت کرو جیسے کہ میں ایک سپاہی ہوں, مجھے ڈیگریڈ مت کرو, میں سپاہی نہیں ہوں, میں ایک افسر ہوں. تو کہیں نہ کہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سپاہی کو ڈیگریڈ کیا جا سکتا ہے, افسر کو نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو آفیسرز ہیں دونوں کے دونوں, یہ پاکستان کی بہترین تربیت گاہوں سے نکلے ہوئے آفیسرز ہیں,
اور بہترین طریقے سے سیکھے ہوئے آفیسرز ہیں، بہترین لوگوں سے سیکھے ہوئے آفیسرز ہیں، بہترین اسکولوں سے پڑھے ہوئے آفیسرز ہیں، اور ظاہر ہے بہت اچھے آفیسرز بھی ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ تربیت کا، ٹریننگ کا ایک بہت بڑا خلا اور عزت کس معیار پہ ہونی ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی کا نہ ہونا ہمیں بہت کلیئرلی ان کی سائیکالوجی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمیں بہت سٹارٹ میں ہی اپنے آپ سے یہ سوال کر لینا چاہیے کہ کیا میں کسی انسان کی عزت، جو بنیادی عزت ہوتی ہے، اس کو اچھے نام سے پکارنا، ترتیب سے، اچھے طریقے سے اس کو ریسیو کرنا، اس کو بٹھانا اگر وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، یا اس کی بات سننا کم از کم جو ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ وقت، مناسب وقت پر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کر لیجئے کہ آپ نے زندگی میں کس کی عزت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اور کس کی عزت کیوں نہیں کرنی ہے۔ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ان پولیس آفیسرز کی طریقے سے جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں کس کی عزت کرنی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ایک ٹائٹل جو ہے ایک انسان کو عزت دار بناتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ایک لباس ایک انسان کو عزت دار بناتا ہے، ایک رینک انسان کو عزت دار بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے عزت دار ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان ہونا کافی ہے۔ آپ کا کام، آپ کا کنٹریبیوشن آپ کو اور زیادہ عزت دے سکتا ہے، لیکن پہلے سے موجود عزت جو ہے بہرحال تمام انسانوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔